بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں ولی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام، حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ مظہر برلاس صاحب، آج بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کیونکہ آج پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اور آصف علی زرداری نے نواز شریف سے مطالبہ کیا کہ آج آتے نو اکھیاں اڑیک دیاں، اور جس کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا، جناب آصف علی زرداری نے، انہوں نے کہا ایسے فیصلے نہ کیے جائیں کہ راہیں جدا ہو جائیں، یعنی راہیں جدا کرنے کی بھی دھمکی لگا دی بڑے پیارے سے انداز میں۔ اور انہوں نے کہا میاں صاحب اسحاق ڈار کو ساتھ لے آئیں، آپ کے ہاتھوں میں استعفے پیش کریں گے، اور ہم پہاڑوں سے نہیں پارلیمان کے اندر سے لڑنا جانتے ہیں، جس پر مریم نواز بہت زیادہ دکھی ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے باپ کے برابر سمجھ کے اپنے آپ کو آپ کی بیٹی سمجھ کے گیلا کر رہی ہوں کہ آپ کی باتوں سے میرا دل دکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ استعفے نہ دے، ہم خاموش ہو گئے۔ پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار لائی، یوسف رضا گیلانی، اور نون لیگ کے تمام لوگوں نے ان کو ووٹ دیے، اور آج یہ باتیں جو ہیں یہ بڑی تکلیف دہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ گارنٹی دے دیں کہ میرے والد کی زندگی کو کچھ نہیں ہوگا تو وہ واپس آ جائیں گے، جائزہ لیں گے کہ کیا وہ گارنٹی دے سکتی ہیں یا نہیں، اور کیا یہ محبت پروان چڑھ جائیں گے یا کہیں راستے میں یہ کمان ٹوٹ جائے گی، جائزہ لیں گے۔ پھر جناب آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ارکان اسمبلی کے ترقیاتی فنڈز دیے جانے کے خلاف پیپلز پارٹی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی ہے، اور وزیروں کی دھمکی کے اگلے ہی روز اس فیصلے کے بعد آج تندوروں پر، ڈیروں پر، تھڑوں پر اور مختلف جگہوں پہ عجیب و غریب قسم کی بحث مباحثے جاری تھے۔ مظہر برلاس صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ بحث مباحثے غلط ہیں یا ٹھیک ہیں، اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کریں گے۔ پھر مہنگائی نے جینا حرام کر دی ہے۔ ایک عام آدمی جو ہمارے ناظرین ہیں، جو یہاں موجود ہیں، تمام لوگ ہی بڑے پریشان ہیں، لیکن شبلی فراز کہتے ہیں کہ کیا کریں، سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشخبری آپ کے لیے کہ کابینہ کی توانائی کمیٹی نے 1060 ارب روپے کا مزید بوجھ عوام پر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کہتے ہیں کچھ زیادہ نہیں، بس 2.25 برس میں بجلی 4 روپے 60 پیسے فی یونٹ اور مہنگی کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے قومی خزانے کو جو بھی لوٹے اس سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے مسلسل وائٹ کالر کرائمز کو بے نقاب کیا ہے، اور کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اگلے کی طاقت کیا ہے، لیکن کیا کریں، بعض لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ مجال ہے کہ نیب، ایف آئی اے اور حتیٰ کہ وہ اوگرا جو ہے وہ بھی کوئی نوٹس لے، اور 44 کروڑ روپے جو لوگ کھا گئے تھے ای گیس کمپنی والے، ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا۔ بالکل، یہ بڑے افسوس سے میں کہہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ نئے چیئرمین آئے تھے، ان کو بھی لگتا ہے کوئی لولی پاپ دے دیا گیا ہے، ان کو بھی پتہ نہیں کیا جھوٹ سچ سنایا گیا ہے، عدالتوں میں بھی کچھ جھوٹ بولا گیا ہے، کیا اور کہاں جھوٹ بولا گیا ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور آخر میں بھارتی ظلم جو ہیں وہ بالکل تھم نہیں رہے۔ مقبوضہ کشمیر کے 89 دیہات میں 8652 اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں، ملی ہیں، اور یہ اجتماعی قبریں یقیناً ان مظلوم کشمیریوں کی ہیں جنہیں بے دریغ قتل کیا گیا ہے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھنا ہے۔ مظہر برلاس صاحب، پی ڈی ایم سے بات شروع۔ آج پی ڈی ایم کا اجلاس بڑا اہم، مولانا فضل الرحمان پہلے کہہ چکے استعفے لاؤ تو پھر آگے چلیں گے، اور آج آصف علی زرداری صاحب کی جو گفتگو تھی وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب آ جائیں، آپ سب کو مل کے جیل جانا ہوگا، پھر کام چلے گا۔ واہ، زبردست! یعنی نہ 9 مل تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، جی، نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ نہ میاں صاحب آئیں گے، نہ استعفے دیے جائیں گے، نہ کام ہوگا۔ تو یہ تو خیر پیپلز پارٹی کے دل و دماغ میں پہلے دن سے تھا۔ آصف علی زرداری کے پاس ایک حکومت ہے، صحیح ہے، وہ اسے کیوں گنوائیں؟ دیکھیے، مولانا صاحب کہتے ہیں استعفے دو، مولانا صاحب کا سٹیک پر کچھ نہیں۔ درست ہے۔ نون لیگ کہتی ہے جی استعفے دیں، نون لیگ کا سٹیک پر کچھ نہیں، درست ہے۔ کوئی حکومت ان دونوں کے پاس نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں نئی حکومت قائم ہو چکی ہے، جی ہاں، کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں، ٹھیک ہو گیا، لہٰذا نون لیگ کے پاس اس وقت گنوانے کے لیے کچھ نہیں۔ درست ہے۔ پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت ہے، پیپلز پارٹی، جس کے پاس سندھ میں حکومت ہے، درست ہے۔ اور اس میں دیکھیں وہ اس حکومت میں جو بھی کرتے ہیں
حکومت تو ان کی ہے، ایک صوبہ ان کے حوالے ہے، جی ہاں، اسی کی بنیاد پر وہ بڑی ہائی فائی جگہوں پر رابطے ان کے ہو جاتے ہیں، اسی کی بنیاد پر وہ لوگوں کی چلے خدمت کرنا چاہے خدمت بھی کر سکتے ہیں، اسی کی بنیاد پر وہ آئندہ الیکشن کی تیاری کر سکتے ہیں، درست ہے، تو وہ اپنا خیمہ کیوں برباد کریں اپنے ہاتھوں سے؟ ایسے ہی. اب جو جہاں تک یہ مریم نواز کی یہ گفتگو ہے کہ گارنٹی دیں آصف زرداری صاحب ان کے باپ کی نہیں ادھر بعد میں جائیں گے، ابھی زرداری صاحب کی کچھ باتیں. اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ایسے فیصلے نہ کرو جس سے راہیں جدا ہو جائیں. مظہر برلاس صاحب، راہیں جدا ہونے کا اندیا ہم اس پروگرام میں تبھی سے دینا شروع کیا ہوا ہے جب سے یہ کام شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایسا ہی آج وہ موقع آ گیا جب آصف علی زرداری جیسے جو ایک کھلاڑی، وہ ایک سب پہ بھاری اور ایک زرداری جو ہیں وہ آج پھر بھاری دکھائی دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا تنگ نہ کرو، ہم راستے بدل لیں. اور اس موقع پہ کہہ رہے ہیں دیکھیے جب اپنے لیے ووٹ لے چکے ہیں، اپنا بندہ سینٹ میں پہنچا چکے ہیں جو نون لیگ کے بغیر کسی صورت میں نہیں پہنچ سکتا تھا. ہم دونوں پہلو ہیں نا اس بات. پچھلے کئی مہینوں سے یہ باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں باقی میڈیا والے کرتے ہیں یا نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں جی کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی شروع دن سے ہمارا. ٹھیک ہے، بالکل ایسے یہی ہمارا موقف تھا. یہ آپ کی درست نشاندہی ہے. انہوں نے اپنا سینیٹر بنوا لیا ہاں جی، اور سندھ سے بھی ایک سیٹ زیادہ لے لی، تو پیپلز پارٹی نے تو گھاٹے کا سودا نہیں کیا، درست ہے. اپنی طاقت میں اضافہ کیا. اپنے ایک سابق وزیر اعظم کو وہ سینٹ میں لے آئے، اور آج انہوں نے راہیں جدا ہونے کا جو خدشے کا اظہار کیا ہے، وہ یقینی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر استعفوں پہ آپ لوگوں نے مجبور کیا تو ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے. ایک بات اور بڑی اچنبھے کی جناب آصف علی زرداری نے. جناب آصف علی زرداری نے اپنے ویڈیو لنک میں کہا کہ میاں صاحب ذاتی اناد کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑ سکتا ہوں، جمہوری اداروں کو مستحکم کرنے کے لیے ہم پارلیمان کے اندر سے لڑتے رہے ہیں، ہم پہاڑوں سے لڑنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ کیا بات ہو گئی؟ نہیں، یہ صحیح بات کی ہے. آصف علی زرداری سمجھدار سیاستدان ہے، ٹکرے مارنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ انہوں نے صحیح بات کی ہے. اور دوسرا انہوں نے میاں نواز شریف دیکھے وہ پہلے ڈرے ہوئے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، اور ڈرا دیا نون لیگ کے لوگوں کو کہ دیکھیں آپ آئیں اکٹھے جدوجہد کریں گے، اس کے لیے ہمیں جیلیں بھی برداشت کرنا پڑے گی، لڑنا پڑے گا، ماریں کھانا پڑیں گی. تو یہ وہ فلسفہ ہے جو پیپلز پارٹی کا کارکن تو سن لیتا ہے، لیکن نون لیگ کے کارکن کے لیے یہ فلسفہ مناسب نہیں، قابل قبول مریم کی نہیں. بات کی طرف جانے سے پہلے ابھی میں نے اسی پہلو پہ ایک اور سوال کرنا ہے آپ سے. جناب آصف علی زرداری نے ایک تو حیرت انگیز بات کی، حالانکہ مجھے اس بات کے کوئی لنک سمجھ نہیں آیا، کیا وہ رپورٹنگ میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، کیونکہ ظاہر میں تو وہاں موجود نہیں تھا بذات خود، کہ بھائی میں نے میاں صاحب اپنے دور میں تنخواہیں بڑھائی تھیں، آپ نے نہیں بڑھائی تھیں. یہ گفتگو میں انہوں نے یہ ایک بات کر دی آصف علی زرداری صاحب. لیکن انہوں نے جو ایک بات کی وہ بڑی اپنے ساری دلائل کو نا مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے کہا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اور پھر مل کے جنگ کریں گے. آپ کے اور میرے ڈومیسائل میں فرق ہے، اور سارا جتھا اور سارا جو معاملہ ہے وہ پنجاب سے ہوتا ہے، اس لیے آپ کو آنا پڑے گا، اسحاق ڈار کو لے آئیں تاکہ کام آگے چلے. ہاں، یہ انہوں نے دیکھیے بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اکثریت پنجاب سے ہے، اور ووٹ بینک بھی نواز شریف کا پنجاب سے ہے، ایک بڑا نواز شریف صوبہ ہے، کا بڑی ووٹ بینک بھی ہے، پاپولر اور آبادی. پنجاب کے لیڈروں سے بات آسانی سے ہو جاتی ہے، ان کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، گستاخیاں بھی معاف کر دی جاتی ہیں. جو باتیں پچھلے کچھ عرصے میں نون لیگ کے لوگوں نے کیں، اگر وہ پیپلز پارٹی کے لوگ کرتے یا اے این پی کے لوگ کرتے یا کوئی بلوچ کرتا تو اس کو بڑی سے بڑی سزا دے دی جاتی. ایسے ہی لیکن یہاں تو سارے اسی طرح پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. تو یہ فرق تو ہے. یہ آصف علی زرداری نے بالکل صحیح کہا ہے صحیح ہے، کہ ان کا ڈومیسائل سندھ کا ہے، ان کا پنجاب کا ہے. صحیح ہے. تو یہ تو لاڈلے ہوئے، چہیتے ہوئے، 80 سے یہ چہیتے ہیں. ضیاء الحق نے جب سے شروع کیا کام، اور یہ ضیاء الحق کے مشن کو بھی جاری رکھتے رہے ہیں.
تو اس لیے اس حد تک تو ان کی بات بالکل صحیح ہے. باقی جو عوامی قوت ہے وہ بھی ظاہر ہے اسلام آباد میں جب آنا ہے تو پنجاب سے آپ کو بندے لانا پڑیں گے. ایک اور بڑا چبھتا ہوا سوال کیا. زرداری کی سپیچ آج بڑی حیران کن ہے. ایک اور سوال کیا, کہتے ہیں میاں صاحب بتائیے آپ عوامی مسائل کیسے حل کریں گے؟ بھئی عوامی مسائل تو حل اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ اقتدار میں ہوں. اور اقتدار میں رہ بھی چکے ہیں اور حل نہیں ہوئے لوگوں کے, یہ بھی تو ایک سچائی ہے نا. تو میاں صاحب تو نہیں حل کر سکے, بلکہ مجھے خیر پنجاب کا ہی زیادہ علم ہے. پنجاب میں جو سرکاری ایجوکیشن تھی وہ برباد ہو گئی, جو سرکاری ہیلتھ کا سسٹم تھا وہ برباد ہو گیا, اور لوگوں کی زندگیوں میں تنگی آئی ہے, تنگی آئی ہے, زبوں حالی کا شکار ہیں لوگ. کوشچن. اچھا, وہ مہنگائی پہ ہم نے پورے علیحدہ گفتگو کرنی ہے, لیکن اب اسی گفتگو کا دوسرا پہلو, یہ زرداری کی طرف سے بے وفائی نہیں ہے کہ اپنا مطلب نکال لیا ہے, یہاں تک آہستہ آہستہ چلے ہیں, یوسف رضا گیلانی کو پارلیمنٹ سینٹ میں پہنچا لیا ہے, اور اب وہ اکھڑی اکھڑی باتیں کر رہے ہیں, ساتھ نہ چلنے والی, بے وفاؤں والی. نہیں دیکھیے, میں اس کو بے وفائی تو نہیں کہوں گا, اس لیے کہ ابھی تک جو پی ڈی ایم جن سیاسی چالوں پہ عمل کرتی رہی وہ ساری سیاسی چالیں آصف علی زرداری کی رہیں. اب وہ کہتے ہیں, ان کا موقف ٹھیک ہے سیاسی لحاظ سے, کہ آپ ٹکرے نہ ماریں, آپ دیوار سے ٹکر ماریں گے تو سر پھوڑیں گے. آصف علی زرداری تو آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص کا نام ہے جس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. صحیح ہے. تو آصف علی زرداری کو آپ اس حوالے سے نہیں کہہ سکتے, کوئی الزام نہیں دے سکتے کہ انہوں نے کوئی ملک دشمنی پہ مبنی باتیں کی ہوں. وہ کہہ تو صحیح رہے ہیں کہ ہمارا اپنا ملک ہے, ہمارے اپنے لوگ ہیں سب, ہم مل بیٹھ کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. صحیح ہے. لڑائی جھگڑا کر کے تو مسائل حل نہیں ہو سکتے, نہ دیوار سے ٹکر مار کر مسائل حل ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ تو کسی چیز کا حل نہیں, اور یہ موقف بالکل ان کا ٹھیک ہے کہ ہم ذاتی اناد کی صورت میں کسی سے لڑیں, یہ مناسب نہیں. ایک کاز کے لیے, جمہوریت کے لیے جد و جہد کریں یہ تو مناسب ہے, صحیح ہے, لیکن شخصی لڑائیاں لڑیں یہ مناسب. انہوں نے یعنی بھرے اجلاس میں اپنے لنک میں, ویڈیو لنک کے خطاب میں یہ بات کر دی کہ اس بات کو ایک ایلیبوریٹ کر دیا کہ آپ کوئی نظریے کی بنیاد پہ نہیں, ذاتی اناد پہ لڑائی کر رہے ہیں. اس کے جواب میں مریم نواز نے کیا کہا, اسی موقع پہ مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا, اور بات ختم کہاں ہوئی آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں کیا ہوا, آصف علی زرداری نے کیا کیا وہ تو ہم بتا چکے ہیں, لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں کہ مریم نواز نے کیا کہا اور مولانا فضل الرحمان نے کیا. مریم نواز دکھی ہوئی جی, بات یہاں پہنچی جناب آصف علی زرداری کی اس بات کے بعد. آصف علی زرداری نے الٹا ایک الزام اور دھر دیا, انہوں نے کہا جناب اسحاق ڈار ووٹ ڈالنے نہیں آئے, اور پھر مریم نواز نے یہ کہا کہ مجھے آپ کی باتوں پہ بہت دکھ ہوا ہے, میرے والد کو 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ان کو دل کا دورہ پڑا نیب کی کسٹڈی میں, اور کیا آپ ان کی زندگی خطرے میں ہے, کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ آئیں تو وہ زندہ رہیں گے؟ ایک تو جھوٹ بولنا مریم بی بی پہ ختم ہے. پہلے انہوں نے اپنے حوالے سے پوری قوم کے سامنے جھوٹ بولا کہ ان کی کوئی جائیداد نہیں, جبکہ جائیدادیں نکل آئیں. پھر وہ اپنے والد کے حوالے سے بھی جھوٹ بول رہی ہیں. کوئی دیکھیے, ان کو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے لندن میں, وہ واک بھی کرتے ہیں, کافی بھی پیتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, بچوں کے ساتھ خوشی سے رہتے ہیں, میل ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے یہ ڈرامہ جو کیا تھا پلیٹلیٹس کے کم ہونے کا, وہ بھی قوم نے دیکھا, اور اس کے بعد وہ جہاز میں بیٹھتے ہی صحت مند ہو گئے. تو یہ جو وہ گارنٹی مانگ رہی ہیں کہ جی صحت کی, اپنا جان کی گارنٹی دیں, اور مجھے ایک پرانا یاد آ رہا ہے, ایک اسلامی خلیفہ تھے, تو
وہ امیر آدمی تھے ہارون رشید، انہوں نے اپنے سب کچھ بیت المال میں جمع کرا دیا خلیفہ بنتے ہی۔ تو رمضان کا مہینہ تھا تو عید آ رہی تھی، تو بچے ان کے روز تنگ کرتے تھے کہ یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، فلاں شاپنگ کرنی ہے۔ تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ ٹالتے رہے، بالآخر وہ بچوں نے اپنی والدہ کو بھی ساتھ میں لایا۔ تو خلیفہ نے مجبوراً اپنے وزیر خزانہ کو ایک خط لکھا کہ مجھے آپ 1 مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ ایڈوانس دے دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہرکارہ وہ خط لے کر پہنچا وزیر خزانہ کے پاس، تو وزیر خزانہ نے وہ خط پڑھ کے اس کی بیک پر ایک لائن لکھی، میں آپ کو 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہوں، مجھے آپ 1 مہینے کی زندگی کی گارنٹی دے دیں۔ تو خلیفہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ اسی زمانے کے لوگ ایسا کر سکتے تھے، میرا خیال ہے آج کل تو کوئی ایسی جرت کر سکتا ہے؟ نہیں، آج کل تو وزیر خزانہ سے کہے تو وہ کہتا چھوڑیں جی، میں آپ جو کہتے ہیں کرتا ہوں۔ یہ ڈار صاحب بھی کرتے رہے جن کا نام آج آصف زرداری صاحب نے لیا ہے۔ تو زندگی کی گارنٹی دیکھیے، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے اور ایمان ہے کہ اگلے لمحے کی خبر نہیں۔ درست۔ مومن کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، جی اور جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ دیکھیے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ موت زندگی کی بہترین محافظ ہے۔ صحیح ہے۔ تو یا تو ان لوگوں کا ایمان کمزور ہے، یا ان کا اس بات پہ یقین نہیں۔ اب یہ گارنٹیاں مانگ رہے ہیں، اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ میاں صاحب جیل نہیں کاٹ سکتے۔ پہلے بھی جب مشرف صاحب آئے تھے تو اس وقت بھی جیل نہیں کاٹی جا رہی تھی، تو انہوں نے کسی سے کہا، وہ بھی اب مرحوم ہو چکے ہیں آدمی، انہوں نے کہا جی میں آپ کی ساری باتیں یہ نہ مجھے کہنا کہ ادھر رکو جیل کاٹو، یہ میں نہیں مانتا، باقی آپ کی ہر بات مانتا ہوں۔ تو جیل سے انہیں ڈر، یہ تو خود جانا چاہتی تھی۔ ابھی چند ہفتے پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ میری تھوڑی سی سرجری ہے وہ میں کروانا لیکن چاہتی کل انہوں نے کہا ہے میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ تو اب جواب ہو گیا نا جی۔ اچھا۔ سرجری کروانے کے لیے انہوں نے کسی جگہ پہ کہیں پہ کسی سطح پہ بات کی تھی کہ مجھے جانے دے، میں نے سرجری کرانی ہے۔ نہیں جانے دیں گے۔ تو ظاہر ہے وہ کیبنٹ میٹنگ میں اس اجلاس کی آخری بات آپ کرنی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں غفور حیدری کو جو کم ووٹ پڑے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اجلاس میں یہ بھی کہا گیا جو آخری حتمی فیصلہ کہ نون لیگ نے یہ بات تائید کی، انہوں نے کہا کہ استعفے مولانا فضل الرحمان کے پاس جمع کرا دیا جائے، لانگ مارچ کے موقع پر وہ اس کو آپشن کے طور پر یوز کریں۔ تو وہ تو پیپلز پارٹی نہیں کرائے گی، کام تو ان کا ادھورا رہا۔ صحیح۔ ان کا مسئلہ دیکھیے جد و جہد سے حل نہیں ہوگا۔ اگر یہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ان کا مسئلہ الیکشن کمیشن سے حل ہو سکتا ہے، عدالتوں سے حل ہو سکتا ہے۔ یہ زور لگائیں فارن فنڈنگ کیس پہ، اس کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس طرح نہیں جائے گی حکومت ان سے۔ اور یہ آج جو انہوں نے کر لیا ہے، اس کے بعد تو سمجھ لے رستے جدا ہیں۔ ایسے ہی ٹھیک ہو گیا۔ لیکن کل آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز نے بڑی الٹے سیدھی باتیں کی تھیں نیب کے خلاف، آج نیب نے اس کے جواب میں ایک باقاعدہ پریس ریلیز بھی جاری کیا ہے۔ لیکن نیب اور ایف آئی اے سے ہمیں بھی ایک شکوہ ہے کہ ہم ایک مدتوں سے ایک چھوٹی سی کرپشن ہے، کوئی اتنی بڑی اربوں کی نہیں ہے، صرف 44 کروڑ روپے کی کرپشن ہے، اور اس کے اوپر ہم نے اتنی دفعہ گفتگو کی ہے۔ حرام ہے نیب والوں کو کوئی پریشانی ہوئی ہو یا اوگرا ان کو کوئی پریشانی ہوئی، ایف آئی اے والوں کو، وہ پھر مریم کہتی ہے کہ یہ صرف مخالفین کو ہی پکڑتے ہیں، باقی جو ملک کو لوٹ کے کھا جائیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بالکل پکڑنا چاہیے جی، ہم دونوں محکموں سے استدعا کرتے ہیں، جی، ایف آئی اے سے بھی، نیب سے بھی، اور محکمہ اینٹی کرپشن سے بھی، جی جی، تینوں سے۔ بلکہ اب دیکھیں کہ 22 فروری کو نئے چیئرمین صاحب آ گئے تھے، 24 کو انہوں نے ایک اجلاس 44 کروڑ لوٹا گیا ہے۔ ہاں جی، آپ لوگ اس کی تحقیق کریں جی، اور قوم کا پیسہ واپس کریں۔ ہمیں توقع تھی نئے چیئرمین صاحب سے، اور ابھی بھی توقع ہے، ہم ان سے ابھی تک مایوس نہیں ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، میں سے جس طرح ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا میڈیا کے ساتھ، اور خاص طور پر یہ پریس ریلیز بھیجی گئی، آپ نئے چیئرمین کی بات کرتے ہیں، یہاں وزیر اعظم کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ یہ ای گیس کی ایک پریس ریلیز جاری کی ان کے میڈیا ڈپارٹمنٹ نے، اور اس میں سیدھا سیدھا جھوٹ لکھا ہوا ہے سارے کا سارا، اور وہ بڑی معصومیت کے ساتھ بڑا سمارٹ کھیلنے کی کوشش کی گئی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ہمارے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، عدالت
عدالت میں ایک جھوٹا بیان جمع کرایا پی پی ایل کو مینج کر کے کہ جناب ہم نے پیسے دے دیے ہیں اور لے لیے ہیں، اور پی پی ایل والوں نے خود اپنی ایفیشنسی شو کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا. لیکن بات ابھی تک وہیں کی وہیں ہے. ای گیس کمپنی اوگرا پر، ایف آئی اے پر اور نیب پر بھاری پڑ گئی ہے اور کوئی کام نہیں ہوا، قومی خزانے کو کوئی پیسہ نہیں ملا. دیکھیے اس پہ تو وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ انرجی سے متعلقہ لوگ مجھ سے جھوٹ بولتے رہے ہیں، اوپنلی کہا انہوں نے. اور یہ جو وزیر اعظم پورٹل ہے یہ بھی ایک ایسا ڈرامہ ہے، یہاں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. محکمے کا جو بندہ ہے پورٹل کا جواب دینے کے لیے وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے. صحیح ہے، اس لیے کہ وہ سچ بولے تو خود اس زمرے میں آ جاتا ہے. مطلب اس گیس کمپنی کو چھوڑ کے مریم کے خلاف کوئی ایک خبر لے آئے تو اس پہ کل ہی ایکشن ہو جائے گا، لیکن کیونکہ انہوں نے جو مالی لوٹا ہے ان کے کوئی سیاسی معاملات اس طرح کے بظاہر نہیں ہیں تو اس لیے ان پر کوئی ہاتھ نہیں، نیب بالکل ہاتھ نہیں ڈالے گا، نہ ایف آئی اے ڈالے گی. نہیں جی، جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے اس کا حساب ہوگا. اور چیئرمین کو کیونکہ ڈیوٹی دی گئی ہے، وزیر اعظم کا اعتماد حاصل ہے، باقی لوگوں کا اعتماد حاصل ہے، تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس پہ ایکشن لیں. اور یہ جو پریس ریلیز آج آئی ہے جی، اس پہ اب بات کریں ذرا. نیب نے جوابی طور پر جو آج کہا کہ یہ جو آپ نے اس طرح کی باتیں کی ہیں یہ بالکل غلط ہیں، مریم نواز کو کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے پروسیجر کے مطابق کام کر رہے ہیں. ایک بات انہوں نے یہ کی کہ ان کی مصروفیات کی وجہ سے ان کو وقت دیا گیا تھا، تو ان کی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے، اور ابھی جو ہے ہم نے ان کو بس بلا لیے. دیکھیے نیب نے اگرچہ نیک نیتی سے وقت دیا تھا مریم صاحبہ کو، لیکن الزام تو پھر ان پہ وہی لگا کہ جی آپ میری سیاست سے خوف زدہ ہو گئے اس لیے مجھے بلا رہے ہیں، حالانکہ وہ پہلے بھی بلا سکتے تھے. ابھی تو شریف فیملی کی ایک اور کمپنی بھی سامنے آ گئی، اس میں بھی بلایا جائے گا. تو یہ کیوں نہیں نیب کو فیس کرتے؟ یہ فیس کریں. صحیح ہے، اگر سچے ہیں تو فیس کریں. اور انہوں نے پھر وہ جو ڈرامہ رچایا تھا نیب کے سامنے جا کے آفس کے، وہ فلسفہ ان کو مولانا فضل الرحمان نے بتایا تھا کہ 30,000 بندہ لے جاؤ، 20,000 بندہ لے جاؤ اور نیب کے آفس بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے یا نہیں؟ انہوں نے تو اور بھی آفیسز کے رستے دکھائے تھے، وہ میں یہاں نہیں بیان کرتا. تو وہاں انہوں نے لڑائی کی. تو دیکھیے نیب تو ایک تحقیقاتی ادارہ ہے، تحقیق کرتا ہے، تو اچھی بات یہ ہے کہ یہ ان کو جواب دے. جی ہاں، یہ اچھی بات یہ ہے کہ ان کو جواب دے، اور نیب جو ایک تحقیقاتی ادارہ ہے اس کو چاہیے کہ بلا تخصیص جو بھی کرپٹ ہیں ان پر ہاتھ ڈالے. سیاسی کیسز کے علاوہ دیگر جو معاملات ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، ان پر بھی ہاتھ ڈالے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پی ڈی ایم کی اور پی ڈی ایم کی سیاست کی، محبتوں کی، چھوڑ کے جانوں کی، وفائیوں کی، بے وفائیوں کی، سارے معاملات. لیکن ایک جو مسئلہ آپ کا، میرا، ہر شخص کا جو ایک مسئلہ ہے نا، میں نے وہ مسئلہ پوچھنا ہے مظہر برلاس صاحب سے. لوگ مر رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، مہنگائی کہتے ہیں جینا حرام ہو گیا ہے، ہائے ہائے اس مہنگائی نے ہمیں مار ڈالا ہے. اور اس کے اوپر کابینہ کی توانائی کمیٹی کہتی ہے کہ 1060 ارب روپے کا بوجھ ہم مزید لوگوں پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور فی یونٹ جو کہ آلریڈی تقریباً 18-20 روپے کا یونٹ ہو چکا ہے، بلکہ کچھ کئی جگہوں پہ اس سے بھی زیادہ ہے، کمرشل تو زیادہ ہے، اس کو پھر اور بڑھانا ہے فی یونٹ 4 روپے 60 پیسے. سبحان اللہ. تو یہ خوشخبری آپ، یہ خوشخبری ہے جی عوام کے لیے کہ مرے کو مارے شاہ مدار. بڑی دکھ کی خبر ہے. تو وزیر اعظم صاحب ان کمپنیوں سے کیوں نہیں لیتے، یہ جو ان کے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں جی، جن کی انرجی کمپنیاں ہیں، جنہوں نے لوٹا اس ملک کو، جنہوں نے روپوں میں نہیں اربوں میں لوٹا، ڈالروں میں، جی ہاں، اور ڈالروں میں بھی بہت زیادہ لوٹا. ایسے ہی ہے. تو ان سے ایک تو پیسے واپس لینے چاہیے، اور لوگوں کے لیے کوئی، ابھی ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے نا پی ڈی ایم کی جدوجہد کی، جی یہ مہنگائی لے ڈوبے گی اس حکومت کو. ایسے ہی ہے. پی ڈی ایم کی جدوجہد نہ بھی ہو. اور یہ جو چورن دیا گیا نا، یہ جو میٹھی گولی دی گئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ 130 ارب روپے کی بچت ہوگی، 200 ارب کے اضافی آ جائیں گے، 96 ارب بھی اور آزاد کشمیر سے اضافی آ جائیں گے، اور 458 ارب روپے صارفین سے مل جائیں گے، 562 ارب روپے جو ہے وہ فلاں سے آ جائیں گے، 40 ارب روپے فلاں سے آ جائیں گے، سب سے آ جائیں گے، اور لوگوں کے پاس کیا جائے گا اس کا کوئی پتہ نہیں. یہ سارا گورکھ دھندا ہے، لفظوں کا، ہندسوں کا. جی.
عوام پہلے ہی تنگ ہیں، ان کو مزید تنگ کیا گیا، تو میرا خیال لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. بہرحال اللہ کرے کہ ایسی پوزیشن نہ ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ آنا پڑے. ہمیں اس شو میں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے جناب ناصر گوندل صاحب نے. ناصر گوندل جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل ہیں بلڈرز ایسوسی ایشن کے. آپ ایک معروف نام ہیں مارکیٹنگ کا بھی، ریئل اسٹیٹ میں بڑا کام کر رہے ہیں، بلڈنگ میں بھی بلڈرز ایسوسی ایشن کی ذمہ داریاں بھی ہیں. تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ناصر گوندل صاحب. جی بہت شکریہ. گوندل صاحب یہ بتائیے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بہت ساری توقعات اب آپ کی صنعت سے لگا لی ہیں. وہ کہتے ہیں اور کوئی کام ہو یا نہ ہو، یہ جو تعمیراتی شعبہ ہے نا، اگر یہ چل پڑا تو 40 صنعتیں اور چل پڑیں گی، اور وہ 40 صنعتیں اور چل پڑیں تو لوگوں کو بہت کاروبار مل شروع ہو جائے گا. لگتا ہے یہاں اگر یہ چل پڑا تو دودھ کی نہریں شہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. صرف کاروبار ہی نہیں، روزگار بھی وہی نا، لوگوں کو روزگار مل جائے گا اور جناب دودھ کی نہریں شہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے جو ہے وہ جی ٹی وی کا بے حد مشکور ہوں. اس کے بعد آپ تمام دوست احباب، بڑی پیاری یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے. اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں کہ سب سے بڑی یہ سیکنڈ آپ کی بڑی انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے. اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد ٹیکس کا ایک ایسا جو ہے وہ سسٹم لایا گیا کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی. سٹارٹنگ کے اندر جتنے بڑے بزنس مین تھے، جتنے بڑے بلڈرز تھے، انہوں نے اپنے کام جو ہے وہ بند کر دیے تھے صرف اس وجہ سے کہ جو ایک ایف بی آر کا ایک سسٹم لایا گیا تھا اس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا ٹیکس جو ہے وہ کس مد میں لیا جا رہا ہے اور کس پرسنٹیج کے حساب سے لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جب پوری طرح اس انڈسٹری کو جو ہے وہ تباہی کے اوپر لے کے گئے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر کووڈ کا سسٹم آ گیا. کووڈ نے جو رہی کی کسر تھی وہ کووڈ کی وجہ سے پوری ہوگی. اور پھر جب بالکل جو ہے وہ اس کا ایک سٹرکچر جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا، اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک پیکج دیا گیا جس میں سارے ٹیکس معاف کر دیے گئے. کہا گیا جی کہ ٹھیک ہے جی کالا دھن لے آئیں، جو کچھ پیسے ہیں اس کے اوپر لگائیں، اور لیکن ترتیب کوئی نہیں ہے. لیکن گوندل صاحب ویسے جب یہ آ گیا کام، اس کے بعد آپ کی تو موجیں لگ گئی ہوں گی، لوگ بلیک منی لے کے ٹوٹ پڑے ہوں گے. سر میں نہیں سمجھتا کہ لوگ جو ہے نا اس گورنمنٹ کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے. جن لوگوں کے پاس سرمایہ ہے وہ لوگ اس گورنمنٹ کے اوپر اسپیشلی جو ایف بی آر کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس کے اوپر وہ اعتبار نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں لوگوں کو اس حکومت پہ اعتبار نہیں ہے. لوگوں کو جو اسپیشلی جو ہمارے کنسٹرکشن انڈسٹری مالدار لوگوں کو جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو اس گورنمنٹ کے اوپر اعتبار نہیں ہے. وہ اپنا سرمایہ جو ہے وہ کیش کی شکل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بندہ اپنے اکاؤنٹس میں یا کوئی پروجیکٹ شروع نہیں کر رہا. جو پرانے لوگ ہیں ان کو ہر وقت ڈرایا جاتا ہے مختلف قسم کے ٹیکس جن کی آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی. پہلے جو گورنمنٹ تھی ہمیں کم از کم اتنا پتہ ہوتا تھا کہ کون سی ٹرانزیکشن کے اوپر کون سا ٹیکس ہے. اب پتہ ہی نہیں ہے. اب اس میں کسی قسم کا خود آپ حیران ہوں گے کہ خود جو آپ کے ایف بی آر کے جو نمائندے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے. ان سے پوچھیں کہ ہمارا یہ ٹیکس ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ جو ہے وہ صبر کریں، یہ ہمارا آئے گا نوٹس آئے گا اس کے بعد ہم لوگ کریں گے. ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا ٹیکس ہم نے کس بات. کیا بات ہے. آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. برراج صاحب یہ ایک اور کام ہوا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا، حکومت کے حق میں آ گیا، پیپلز پارٹی کے خلاف آ گیا. لوگ تھڑوں پہ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں. مجھے کوئی 1000 سے زیادہ ایس ایم ایس آئے ہیں اس پہ بات کریں. کہیں وہ الیکشن کمیشن بھی وزیروں کی کل کی دھمکی سے ڈر گیا ہے یا انصاف کا فیصلہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ انصاف کا فیصلہ ہے، بالکل نہیں ڈرا. کل بھی ہم نے بات کی تھی، اس سے پہلے بھی، کہ الیکشن کمیشن جو ہے جو قانون اور آئین کہے گا وہ وہی کرے گا. اچھا مجھے گوندل صاحب کی بات سے ایک بات یاد آ گئی کہ پچھلے سال کچھ کہا گیا کہ کالا دھن سامنے لائیں اور اتنا ٹیکس دے دیں ایف بی آر کو اور اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں. تو کسی شریف آدمی نے کوئی کالا دھن لایا سامنے اور ٹیکس ویکس دے گا جی یہ ہو گیا، وائٹ ہو گیا. جب وائٹ ہوا تو اس کے 10-12 دن بعد نوٹسز آ گئے کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے. تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے پیسہ نکالا، لوگوں کو اعتبار نہیں ہے. اچھا کیا مسائل بھی تو کوئی ہوں گے؟ آپ نے یہ ابھی وزیر اعظم نے کہا تھا گھر بنا دیں گے، آپ نے کچھ گھر شہر تو بنا دیے ہوں گے. 2.5 سال گزر گئے ہیں، لاکھوں گھر بننے تھے، کوئی 1.5-2 لاکھ تو بن ہی گئے ہوں گے. میرا خیال میں وہ 50 لاکھ کا ایک نعرہ تھا کہ 50 لاکھ ہم لوگ گھر بنائیں گے، اور اس میں بھی کرپشن انوالو ہے. مزے کی بات، بہت سارے بلڈر جو ہیں وہ گورنمنٹ کو آفر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس لینڈ موجود ہے، آپ ہمارے ساتھ جے وی سسٹم پہ آئیں گورنمنٹ اور ہمیں سبسڈی دیں، اور ہم لوگ آپ کے جو 50 لاکھ گھر ہیں
اس میں سے اگر 5,000 1,000 500 بھی اگر ہم لوگ ڈیوائڈ کریں جتنے بڑے پاکستان کے بلڈرز ہیں تو آپ کا 1 سال کے اندر وہ آپ کا ٹارگٹ پورا ہو سکتا ہے. لیکن وہ نہ تو سبسڈی کی طرف جانا پڑ رہا ہے, اور جتنے ادارے ہیں اسپیشلی آپ کے جو اتھارٹیز ہیں کنسٹرکشن کی, ان اتھارٹیز میں آپ کی جو کرپشن ہے وہ آپ کی ڈبل سے ٹرپل ہو چکی ہے. کوئی بھی آپ این او سی, میں جیسے میری بلڈنگ کا میرا شعبہ ہے اور میرے مختلف پروجیکٹس ہیں, اور ہم لوگ این او سی لیتے ہیں تو ہمیں فکس جو ہے وہ 1% دینی پڑتی ہے. چوئی صاحب بتا دینا کتنی دینی پڑتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے ساری دینا پڑتا ہے. بھائی جان ذرا کھل کے تھوڑی یہ باتیں بتانے کے لیے ہوتی ہیں. پہلے کتنی دینی پڑتی تھی, اب کچھ کم ہوئی ہے یا زیادہ دینی پڑتی ہے؟ میں اتنا صرف گودل صاحب ایک سیکنڈ, یہ گودل صاحب بتائیں گے آپ کو. اس کی سٹیجز ہیں مختلف. ایڈوانس اتنا دے دیں, جب آپ کو آرڈر مل جائے گا اتنا دے دیں, جب فلانا ہو جائے گا اتنا مل جائے, مڈ میں اتنا دے دیں, جب کمپلیٹ ہو جائے گا اتنا دے. چلے میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں. ابھی انہی دنوں میں 3 دن 4 دن پہلے پنڈی کی ایک سوسائٹی کے لیے ایل او پی صرف لے آؤٹ پلان دینے کے لیے ایک وزیر کے رشتہ دار نے 12 کروڑ روپے لیے ہیں. آپ بتائیے آپ کتنے دیتے ہیں؟ سر آپ کوئی بھی ایسا بلڈر دیکھ لیں, کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کا آنر دیکھ لیں, کوآپریٹو سوسائٹیز ہوں یا پرائیویٹ, جتنے بھی اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں آپ کے ڈیولپر بیٹھے ہوئے ہیں, سب اپنی اپنی حیثیت سے بڑھ کے جو ہے ان سے یہ رشوت لی جاتی ہے. تسی بھی سیاست دانہ دی طرح جھوٹ ہی بولنا, سیدھی گل نہیں دسنی. میں پوچھ رہا ہوں دیکھیں میں آپ کو دیکھیں ہم نے انہی اداروں سے این او سی لینے ہوتے ہیں. اور سیکنڈ میں آپ کو تھوڑا سا اتنا بتا دیتا ہوں کہ پہلی گورنمنٹ کی نسبت اس وقت جو ہے وہ آپ کا ڈبل ٹرپل جو ہے وہ ریٹ ہو گیا. اچھا جی, کوئی ریٹ ٹرپل ہو گیا, کرپشن کا ریٹ ہے وہ پہلے آپ ایک ڈبل کپ دینا ٹرپل. پڑتا تھا, آپ نے 12 کروڑ کا ہے نا. ہاں جی میں ایک اور بات کر رہا ہوں. ہاں جی, کوئی شخص کہیں لگا ہوا ہے عہدیدار, وہ کسی کو 1 ارب منتھلی دیتا ہے. 1 ارب منتھلی دیتا ہے. وہاں تو پھر جس شہزادے نے صرف 12 کروڑ لیے ہیں وہ ایل او پی کے, تو اس نے تو کچھ نہیں لیا. این او سی تک پھر وہ بھی 1 ارب تک پہنچ جائے گا. 18 این او سی تو ہوتے ہیں. اس نے صرف چائے پی ہے. اچھا, ابھی اس نے ڈنر وغیرہ کے اوپر نہیں وہ پہنچا. چوئی صاحب پیسوں کی بات اس لیے نہیں بتا رہے کہ ایف بی آر والے پکڑے رسو پڑھ نہ جائیں, اتنے کروڑ ادھر دے آتے ہو. جی ٹی وی میں تم نے یہ بات کی تھی. دیکھا انہوں نے 12 کروڑ کا, ابھی اس نے چائے پی ہے, ابھی ڈنر لنچ بعد میں ہے. ڈنر اور لنچ بعد میں ہے. چوئی صاحب مجھے کلوزنگ پہ جانا, ٹائم ختم ہو گیا, 1-2 جملے میں بات ختم. سر میں آپ کو ایک چھوٹا سا, اس میں راولپنڈی کے اندر ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ بن رہا ہے جو اپنی ساری لیگل فارمیلٹیز جو ہیں وہ پوری کر کے ہر فورم کے اوپر پھر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو ان کو سیدھا سیدھا کہا جاتا ہے کہ آپ کا اتنے خرب کا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے, اتنا آپ کا پروفٹ ہے, اس پروفٹ میں ہمیں بتائیں ہمارا شیئر کتنا ہے. اچھا جی, یہ صورتحال ہے جی. یہ ایماندار, صاف شفاف اور بڑی نتری ہوئی دھلی ہوئی پاکیزہ قسم کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, جو بیوروکریسی ہے وہ یہ کر رہی ہے. بلکہ اجلاس میں جو گزشتہ دنوں اجلاس ہوا تھا وفاقی کابینہ میں, اس میں تو تقریباً وزراء چیخ ہی پڑے تھے, رو ہی پڑے تھے. وزیر اعظم سے کہہ رہے تھے بیوروکریسی چلنے نہیں دے رہی اور ہمیں بہت زیادہ خوار کر رہے ہیں. آج اتنے کال آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.